یہ کیسا نور ہے جو روح میں اترا، ہر ایک لمحہ فضا میں مہکتا، یہ ہے آسمانی خوشی، آسمانی خوشی۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر یسایہ جان ولیم، اور آج ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر علیشہ عامر موجود ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے راست باز کی دعا کا راز۔ میرے عزیزو، راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، سارے گرتے جائیں گے، وہ قائم رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ تو جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے راست باز کی دعا کا راز، تو آج ہم سیکھیں گے کہ راست باز کا مطلب کیا ہے، ہمیں کیسی دعا کرنی چاہیے، اور جب راست باز دعا کرتا ہے تو کیا کیا معجزات ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آج ہمارے درمیان خدا کے خادم موجود ہیں۔ ہم ان کی طرف جانے سے پہلے ایک دعا کریں گے تاکہ خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ایک بار پھر سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو زندہ خدا ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اے میرے خداوند، میں منت کرتا ہوں آج کی اس رفاقت میں خداوند روح القدس کی گائیڈنس کو مانگتے ہیں، تاکہ جو کچھ بھی ہے خداوند آج ہم ریکارڈ کریں وہ تیرے جلال کے لیے خداوند استعمال ہو، اور دیکھنے والے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں۔ تو آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے راست باز کی دعا کا راز۔ ہم ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم آپ کی گواہی سے برکت حاصل کریں اور دیکھنے والے بھی آپ کی گواہی سے انکریج ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ کو، آپ کے تمام ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے سلام۔ تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خدا قدوس کا، اس کی ساری دی ہوئی نعمت و برکات کا، اور اس کے بعد آپ کا آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ کا، اور یہ بڑا ہی خوبصورت جال ہے جو آپ نے بچھایا تاکہ ہم روحوں تک خداوند کے کلام کو پہنچا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا نام علیشہ عامر ہے، اور میرا تعلق مشن آف کرائسٹ چرچ سے ہے۔ تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے مجھے چنا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو یقیناً جب خدا چنتا ہے تو وہ صلاحیت بھی خود عطا کرتا ہے، راستے بھی خود ہموار کرتا ہے، اور یہ اسی کا فضل ہے کہ وہ ہم سے بولتا ہے، اور یقیناً اس کا بولنا ہی ہم سے فضل، ہمارے لیے فضل ہے، ہمارے لیے فضل ہے۔ آپ اپنی گواہی میں ہمیں اور ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کب خدا نے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا؟ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا نے مجھے ایک خدمت دی، اور وہ بجانے کی خدمت تھی۔ اور خدا کی شکر گزاری ایز اے میوزیشین میں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں خدا نے میرے لیے ممکن کیا، اور میں نے خدا کی خدمت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی واز ٹوٹلی بزی ان دا سیکولر، اور میں نے اتنا سیکولر کام کیا ہے، اور میں آج بھی اپنی گواہی میں یہ بتاتا ہوں، اور یہ میرے لیے کوئی شرمانے کی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ سیکولر کام بہت کیا ہے، اور بہت سے پلیٹ فارم بھی تھے میرے لیے، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب خداوند نے مجھ پر فضل کیا 2020 میں، سو آئی واز ورکنگ ان دا سیکولر فیلڈ، بہت سے سنگر کے ساتھ جانا، تو بڑا روپیہ پیسہ بھی تھا، بڑی شہرت بھی تھی، لیکن 2020 میں نے یہ فیلڈ بالکل ہی کوئٹ کر دی، اور میرا خداوند کی خدمت میں بطور خادم آنا ایک کنونشن کا سبب تھا، جس میں خداوند کے بڑے خادم بھی موجود تھے، تھیولوجین بھی موجود تھے۔ تو اس میں نے خداوند سے عہد کیا کہ خداوند اب تو ہی میرے لیے راستوں کو ہموار کر، اور میں اس فیلڈ کو کوئٹ کرتا ہوں، میری تیرے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ میں تیری خدمت کروں۔ تو خدا نے میرے لیے ممکن کیا کہ مجھے سیمنری میں ایڈمیشن ملا خداوند کی طرف سے،
اور یہ فضل تھا خداوند کا، خداوند نے ممکن بھی کیا تاکہ میں سیمنری میں پڑھ سکوں، خداوند کے کلام کو سیکھ سکوں. اور میں لاسٹ پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری آج تک اگر میں نے اس فیلڈ کو چھوڑا ہے تو خداوند نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی. اور جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ راست باز کی دعا کا راز، اور میرے لیے بہت سی دعائیں بھی تھیں اور میرے لیے بڑی محنت بھی تھی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری کہ ہم نے بچپن ہی سے خداوند کی خدمت کو دیکھا ہے. میرے پاپا جو ہیں وہ بھی پاسٹر ہیں، پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور پرفضل بات ہے. خداوند نے مجھے بھی آگے کی خدمت دی تاکہ میں خدمت کا کام سر انجام دے سکوں. تو یقیناً خدا ہی اپنے لوگوں کو موڑ لاتا ہے اور وہی اپنے لوگوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. یقیناً خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو خدا نے آپ کو چن لیا ہے. ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور ہم آپ کا بھی شکر کرتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں. آمین. اور یقیناً جب خدا نے آپ کو چنا ہے تو خدا نے آپ کو ویژن بھی دیا ہے. بالکل. تو آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کیا ویژن دیا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند نے مجھے یہ ویژن دیا. اور میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بولنے میں بہت زیادہ اچھا نہیں تھا جی. اور چونکہ بولنے والی ایکٹیویٹیز میں چرچ میں بھی بہت زیادہ کم تھا، چونکہ میرا صرف رول یہی تھا کہ طبلہ بجانا، ڈھولک بجانا یا میوزک فیلڈ میں تھا. تو بولنے میں بالکل مطلب میں کوئی زیادہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا. لیکن یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند جب چنتا ہے تو وہ صلاحیت بھی عطا کرتا ہے، حکمت دے دیتا ہے. بالکل. اور خداوند نے مجھے یہ ویژن دیا کہ میں خداوند کے کلام کو بہتر طور پر سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنوں. ویری نائس بردر. جی بردر، آپ نے بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں اپنی گواہی ہمیں سنائی ہے، اور آپ کی گواہی سن کے ناظرین نے بھی سیکھا ہوگا کہ ہمیں جب خدا چنتا ہے تو خدا ہمیں ویژن بھی دیتا ہے، خدا ہمیں وزڈم بھی دیتا ہے، خدا ہمیں ہمت اور طاقت اور حوصلہ بھی دیتا ہے، اور خدا ہمارے اندر سے ڈر بھی ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ہی. اور جب ڈر ختم ہوتا ہے تو پھر خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے اور لوگ بھی برکت حاصل کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی برکت ملتی ہے. جی، جیسا کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، یعقوب کا خط ہے، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت، کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں گے کہ راست باز کا مطلب کیا ہے اور راست باز ہم کیسے بن سکتے ہیں. بالکل. تو بائبل مقدس اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، اور اصل میں جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ راست باز کوئی بے خطا آدمی ہے یا بے گناہ آدمی ہے. وہ بالکل ہی خداوند کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں راست باز کے بارے میں بتاتی ہے، اور یقیناً راست بازی کا سب سے بڑا ثبوت ایمان ہے. بغیر ایمان کے کوئی راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور بائبل مقدس اس بات کے بارے میں گواہی دیتی ہے. رومیوں کے خط میں پالوس یہ کہتا ہے، اس رسول بتاتا ہے، رومیوں کا خط اس کا 4واں باب اور 2 آیت میں وہ یہ سوال بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خداوند کے نزدیک نہیں. آگے وہ اس کا جواب بھی بتاتا ہے. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ جی یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. راست باز لفظ جو ہے وہ ایمان پر مبنی ہے. بغیر ایمان کے راست باز ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنی اچھی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اپنی ایفرٹ کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے راست باز ٹھہریں تو دیٹ از امپاسبل تھنگس. کیونکہ بائبل مقدس ایک اور حوالہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. رومیوں کا خط 3 باب اور اس کی 24ویں آیت، اور لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. واو. یہ خداوند کا فضل ہی ہے کہ ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں.
اور آگے یہ بائبل مقدس اس بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے، رومیوں 8واں باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، بالکل ایسی مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ واو، کیونکہ یسوع المسیح ہی وہ ہستی ہے جس کے فضل کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ راست بازی ایمان پر مبنی ہے، اور ایمان کی تقویت کے بغیر راست باز ٹھہرنا ناممکن ہے۔ اور راست بازی کے لیے جو بائبل مقدس کا تقاضا ہے کہ راست باز شخص یا اس کا کردار جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، بالکل ایسی اور راست باز جب تک اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے خدا اسے تقویت بخشتا ہے۔ اور بائبل مقدس پرانے عہد نامے میں یہی بتاتی ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور خدا اسے پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ واو، پریز گاڈ۔ تو راست باز جو بائبل مقدس ہمیں راست بازی کا کردار بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ راست باز سب سے پہلے معاف کرنے والا ہوتا ہے، اقرار کرنے والا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر تبصرہ اور رہنمائی، روح القدس کی رہنمائی کے وسیلہ سے اقرار کرتا ہے اور خداوند کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ واو، تو بائبل مقدس راست بازی کے بارے میں یہ بتاتی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک آیت کوٹ کی ہے یعقوب کے خط میں سے، جی، اور یعقوب جو ہے وہ شرعی طور پر یسوع مسیح کا بھائی بھی ہے، لیکن وہ اپنے خط کا آغاز اس طرح کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا خادم ہوں۔ اور جو آیت ہم نے یعقوب کے خط میں سے لی ہے، اور اگر ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کریں تو یعقوب ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے جیمز اے جسٹ، یعنی راست باز آدمی۔ بالکل ایسی ہے۔ اور چونکہ راست باز اسے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے کردار کے وسیلہ سے بہت سے غیر مسیحیوں کو مسیح کر لیا تھا، اور راست بازی کا سب سے بڑا ثبوت یہی کہ ہم اپنے کردار سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جیسا کہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ راست باز وہ شخص ہے جس کا دل خدا کے نزدیک صاف پاکیزہ ہو۔ اور 3 چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ راست باز بننے کے لیے آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لانا پڑے گا، بالکل، آپ کو روز توبہ کرنی پڑے گی، بالکل، اقرار کرنا پڑے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ ایمان لانا پڑے گا، دوسرا ہے کہ روز توبہ کرنی پڑے گی، اقرار کرنا پڑے گا، تیسرا یہ ہے کہ خدا کے زندہ کلام کو پڑھنا بھی پڑے گا اور اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور یہی بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، رومیوں کے خط میں لکھی ہے کہ شریعت کو سننے والا خداوند کے نزدیک راست باز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے والا راست باز، عمل کرنے والا۔ بالکل ایسے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے پہلے سوال کا ہمیں جواب دیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے سیکھا ہے راست باز کی دعا اور عام آدمی کی دعا میں کیا فرق ہے۔ اوکے، سو اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو خدا نے بڑے کام جو کیے ہیں، بڑے معجزات کیے ہیں، ناممکن کاموں کو ممکن کیا ہے، بالکل ایسے وہ صرف ایمانداروں اور راست بازوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے کیا ہے۔ یس، اور بائبل بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، ایماندار کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست باز کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر عام آدمی کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا تو یہاں پر راست بازی کا ذکر نہ آتا، بالکل، کیونکہ ہماری دعائیں تب تک سنی جاتی ہیں جب تک ہمارا ایمان خداوند پر ہوتا ہے۔ ایسی ہے۔ تو ایک عام آدمی جو اپنے گناہوں کو مانتا ہی نہیں یا اپنے آپ کو خاکسار نہیں کرتا، ہاؤ وی ول بی ایکسپیکٹ دیٹ کہ اس کی دعا سنی جائے گی؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خداوند کا کلام فرماتا ہے خداوند بلند و بالا خدا ہے لیکن پھر بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ بالکل ایسی۔ تو اگر ہم راست باز دیکھیں تو راست بازی ہمیں خاکساری بھی سکھاتی ہے۔ یس، تو راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایماندار کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آج تک جتنے بھی بڑے کام، جتنے بھی معجزات بائبل مقدس میں لکھے ہیں، یہ سارے کے سارے ایمانداروں کی دعاؤں کے وسیلہ سے، راست بازوں کی دعا کے وسیلہ سے، نہ کہ عام آدمی کی وسیلہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو عام آدمی جو ہے اگر وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو خاکسار بناتا ہے، تو وہ بھی راست بازی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ راست باز بن جاتا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ راست باز جو ہے وہ
جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنا رشتہ ظاہر کرتا ہے، بالکل بالکل خدا کے ساتھ وہ منسلک ہو جڑتا جاتا ہے، بالکل وہ ایک باپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں راست بالکل باز جب دعا کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنی لسٹ دیتا ہے ہم۔ کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، میرا اپنے یہ کام ہے۔ فائدے بتاتا ہے کہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی کام پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا اونر جو ہے، ہم۔ ہم اونر کو کوئی کام بتاتے ہیں تو ہم اس کو ایک لسٹ دیتے ہیں کہ میرے گھر دا بل، ہم۔ میرے گھر دا خرچہ، میرے گھر بالکل۔ دا تے میریاں ضروریات جی۔ یہ پوریاں ہونیاں۔ ہم۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ایک بیٹا باپ سے بات کرتا ہے تو وہ ضروریات نہیں بتاتا، بالکل وہ بات کرتا ہے، باپ خود بخود اس کی ضروریات کو پہچان ضروریات لیتا، کو جان پورا لیتا اور کرتا ہے۔ پوریاں کر بالکل۔ لیتا، جب تک بیٹا باپ کے ساتھ رشتے میں رہتا ہے بالکل باپ ایسے اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے جانتا ہے۔ اور وہ خود ہی پورا کر دیتا ہے۔ Yes. اور یہی بات تو بائبل کہتی ہے کہ خداوند اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، نہیں میں دے دیتا اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے طالب بھوکے نہ رہیں گے۔ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی بھی نعمت کے محتاج نہ۔ اچھا، کئی لوگ جو ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا مجھے نیند ہی میں دے دیتا، مینوں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ستا ہوں تو مجھے مل جائے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیند میں دینا خدا جانتا ہے، لیکن ہوئے محبوب ہاں محبوب بننے کے لیے بائبل مقدس میں بہت ساری شرائط موجود ہیں کہ یہ محبوب محبوب کس جو ہے طرح وہ سوندا بھی نہیں، بنا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو محبوب تو کام بھی بہت ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو محبوب تو تب انسان بنتا ہے نا جب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہو خدا بالکل کے ایسے ساتھ۔ ہی۔ تو یہ چیز اچھا یعقوب کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص اتنا جھک کے دعا کرتا تھا۔ جی اس شخص کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شخص اتنی دعا کرتا تھا کہ اس کے گھٹنے اونٹ کے گھٹنوں کی طرح موٹے اور سخت ہو گئے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب میں بتانے لگا ہوں یہ شخص کس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یس جب تک یہ شخص یروشلم میں یس ہیکل میں دعا کرتا رہا ہے، خدا کا غضب، خدا کا غصہ یروشلم اور ہیکل سے ٹلتا رہا۔ یس لیکن جیسے ہی کاہن اونان آیا، اس نے یعقوب کو ہیکل کے کنگروں میں سے نیچے گرایا۔ اس نے یعقوب کو ہیکل کے کنگرے سے نیچے گرایا اور لاٹھیاں مار کر شہید کر دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے بعد اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ یروشلم کی اور ہیکل کی بربادی اور مسمار کی وجہ بھی یعقوب کی شہادت ہی تھی۔ واو۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے، اور یہ بائبل میں یہ لکھتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس نے یہ تجربہ کیا ہے، اس نے اپنے کردار کے وسیلہ سے بہت سے غیر مسیحی یہودیوں کو مسیحی کر لیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو راست باز کی دعا اور عام آدمی کی دعا میں یہ فرق ہے کہ راست باز کا ایمان صرف خدا پر ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ ایمان میں اتنی تقویت پا لیتا ہے کہ وہ خداوند سے کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن عام آدمی کی طرح سب سے پہلی بات کہ وہ یہ چھوڑ نہیں دیتا کہ خدا میری دعا سن نہیں رہا، خدا میرا جواب نہیں دے رہا تو میں دعا کرنا چھوڑ دوں۔ تو راست باز کنسسٹنٹ رہتا ہے اور خداوند کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اور جب تک نہ سنی جائے وہ مانگتا رہتا ہے۔ واو، تو اس کا مطلب ہے کہ راست باز کی دعا میں خدا کی قدرت ہے، آمین۔ اور عام آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس میں صرف لفظ ہیں۔ لفظ ہے، بالکل تو قدرت اور لفظ جو ہیں بالکل فرق تو ہے پھر۔ اچھا بولنا میں یہ سمجھتا ہوں خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہے، بالکل ایسے لیکن ایمان بھی خداوند کی طرف سے نعمت ہے۔ ایسے ہی بغیر ایمان کے ہماری دعا مردہ دعا ہے، مردہ دعا ہے۔ اور جب ہم بغیر ایمان کے دعا کرتے ہیں، چاہے ہم جتنے مرضی اچھے لفظ استعمال کر لیں، جتنا مرضی ذخیرہ الفاظ استعمال کر لیں، جب تک Yes. ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہماری دعا مردہ دعا ہے۔ مردہ دعا ہے۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے دوسرے کویشچن کا بھی ہمیں آنسر دیا ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔
تو تیسرا سوال آج ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں جی سر. کہ لوگ دعا میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی، ہمیں ہماری دعا کا جواب نہیں مل رہا. اوکے، تو ہمارے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے جی تو آج کا جو شخص ہے جو دعا میں جھکتا بھی ہے بالکل اور دعا بھی نہیں سنی جا رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہماری اکثر اوقات دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو خداوند کے کلام کے خلاف ہوتی ہیں. خلاف ہوتی ہم ہیں. اپنے مفاد کے لیے ہم خداوند سے مانگتے رہتے ہیں. تو ہماری جی. دعاؤں کی بنیاد صرف اور صرف خداوند کے کلام پر ہونی چاہیے. Yes. اصل میں یہ طریقہ ہمیں بائبل ہی سکھاتی ہے کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے، چونکہ دعا ایماندار کا سانس ہے. جیسے ہی دعا رک جاتی ہے تو سانس رک جاتا ہے. بالکل ایسی. تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں صحیح کہ جب ہماری برکات نزدیک ہوتی ہیں، ہمیں ملنے والی ہوتی ہیں، تب ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں. واہ. تو دعا تو لگاتار کرنے کا نام ہے، اور بائبل اس بات کو سپورٹ کرتی ہے بلا ناغہ دعا کرو. اب بلا ناغہ دعا کرنے کا مطلب ہے کہ دعا کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا جائے. بالکل ایسی ہے. معمولی طور پر ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ایک لائف سٹائل بنا لیا جائے کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں. Yes. تو اکثر ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویوز پر، اپنے وین پر، اپنے مقاصد پر بھی ثابت قدم نہیں ہوتے کہ خدا سے ہم نے دعا کیا کرنی ہے. تو جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو بائبل فرماتی ہے روح القدس ہماری شفاعت کرتا ہے اور وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. اور ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم دعا میں صرف اپنے فائدے، اپنے وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دعا میں رکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ روح القدس ہمیں دعا کرنا سکھائے. اور بائبل فرماتی ہے کہ وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. جب ہم روح القدس کے تابع اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں دعا کرنا بھی سکھاتا ہے. یعنی کہ ہم خدا کی مرضی نہیں چاہتے، ہم اپنی مرضی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو آج اگر ہم اپنی دعاؤں کا جواب چاہتے ہیں اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے تو ہمیں آج خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. بالکل ایسی ہے. تو یہ ایک گفتگو ہے. تو جب میں صحیح نمبر ڈائل کروں گا، اگر میں غلط نمبر ڈائل کرتا ہوں تو آپ سے میرا رابطہ نہیں ہوگا. جب میں صحیح نمبر آپ کا ڈائل کروں گا تو پھر آپ سے میرا رابطہ بھی ہوگا، بات بھی ہوگی اور بات سنی بھی جائے گی، بات کہی بھی جائے گی. اسی طرح ہی تو ناظرین، ہمیں غلط نمبر ڈائل نہیں کرنا، ہمیں صحیح نمبر ڈائل کرنا ہے. تو صحیح نمبر کیا ہے؟ صحیح نمبر خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے. بالکل. اور اس نے ہمیں وہ راستہ بتایا ہے کہ صحیح نمبر آپ کیسے ڈائل کر سکتے ہیں. صحیح نمبر جیسا کہ پیر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہمیں کیسے صحیح نمبر ڈائل کرنا ہے. بالکل. تو باپ کے نام سے ہمیں مانگنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگنا ہے اور روح القدس کی ہدایت سے مانگنا ہے. تو یہ نمبر ہے. جی. تو یہ نمبر ہمیں یہ طریقہ ڈائل کرنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو جب ہم صحیح نمبر ڈائل کریں گے تو بات بھی ہوگی، سنی بھی جائے گی اور خدا ہمیں جواب بھی دے گا. آمین. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ایسے. تو آج کی اس ساری رفاقت کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب ملے، ہم خداوند کے ساتھ منسلک ہوں، اس کی سرفرازی کو، اس کی قربت کو حاصل کریں، تو یہ 4 چیزیں ہماری دعاؤں میں ہونا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی بات خداوند کے نزدیک جایا جائے. دوسری بات خداوند کی تعریف کی جائے. تیسری بات اپنے آپ کو خاکسار کیا جائے. اور چوتھی بات جو ہے وہ ہماری دعا میں کنسسٹنسی ہو. ہم تب تک مانگتے رہیں جب تک ہمیں ملے نا. تو میرا ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ راست باز کی دعا کے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج ضرورت ہے کہ اگر آپ خداوند سے سرفرازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، معجزات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے عجیب کام، نشان، شفاؤں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم راست باز کی طرح دعا کریں، کیونکہ خداوند راست بازوں کی دعاؤں کے اثر سے بہت کچھ کرتا ہے. جی سر، تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں آج کا
جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے، اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھا ہے، ناظرین نے بھی بڑے اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا، تو ہم نے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ تو 3 چیزیں میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ناظرین آپ کے لیے، کہ راست باز بنے، ایمان میں قائم رہیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ جب آپ یہ 3 چیزیں کریں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، خدا آپ کو ضرور جواب دے گا۔ آمین۔ تو میں چاہوں گا کہ آج ساری باتوں کے لیے ہم دعا کریں، اور آمین۔ آپ دعا میں رہنمائی کریں، ہمارے چینل کے لیے دعا کریں، ہمارے ناظرین کے لیے دعا کریں، اور ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں، تاکہ خدا کا ابر اسی طرح ہم پر ٹھہرتا رہے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا عظیم قادر مطلق خدا، تو جو ہمارا رب الافواج خدا ہے، ہمارا باپ ہے، آج ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری حضوری میں آتے اور روح القدس کے وسیلہ سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں شاد کرتا، ہمیں رہنمائی بخشتا ہے، اور یقیناً تیرا کلام فرماتا ہے کہ تیرے باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تیرا بولنا ہی ہمارے لیے فضل ہے، تیری آواز کو سن لینا ہی ہمارے لیے تیرا رحم ہے۔ آج میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، جتنی باتیں سیکھی ہیں خداوند تو فضل بخش، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ہم اپنے آپ کو تیرے ساتھ وفادار کرنے والے بنے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تجھ میں بڑھیں، اور خداوند دعاؤں کے وسیلہ سے تیرے جلال کو حاصل کرنے والے بنے، جس طرح یعقوب سکھاتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو قادر مطلق خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو راست بازوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور بالخصوص تیرے خادم پاسٹر یسایہ جون کے لیے، اس چینل کے لیے خدا برکت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ چینل بہت سے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے ابدی نجات، رہائی، مخلصی کا سبب بنے، تاکہ بہت سی روحیں اس چینل کو دیکھ کر خداوند تجھ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ابدی میراث کے وارث بنتے چلے جائیں۔ ہر طرح سے خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کر، ناظرین کی، سامعین کی حفاظت کر، تجھ میں محفوظ رہیں، ان کے خاندان تجھ میں محفوظ رہیں، اور سارا عزت اور جلال تیرے یسوع نام کو ملتا رہے۔ خدا اس گفتگو کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے، اور جتنوں نے سنا ہے، جتنوں نے دیکھا ہے، ان سب کو بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ جی ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہ ہے آسمانی خوشی۔